جو چیز ثابت نہیں ہے. میں بچوں کو بتاتا ہوں, بچپن میں ہم نے یہاں ایک بہت مشہور نام ہے بریلوی عالم کا, ان کی تقریر سنی تھی. انہوں نے ایک دلیل دی ہاں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بہت اختصار کے ساتھ ان کی بات کو میں نقل کر رہا ہوں, کس طرح دھوکہ دیتے ہیں, غلط استدلال کرتے ہیں اور صحیح کو سے غلط چیز ثابت کرتے ہیں. تو کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور صلاۃ سے, صبر اور نماز سے مدد مانگو, مدد حاصل کرو. تو اب انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ کہ کیا صبر اللہ ہے, کیا نماز اللہ ہے؟ عوام سے, پبلک سے جواب لیا, کہا نہیں اللہ نہیں ہے. کہا اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مدد مانگو, مدد طلب کرو. تو کیا معلوم ہوا؟ صبر اللہ نہیں ہے لیکن اللہ والا ہے, نماز اللہ نہیں ہے لیکن اللہ والی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اور اللہ والی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. نعرہ تکبیر. ان کے یہاں کا جو رواج ہے, جیسے محفل مشاعرہ چلتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ واہ واہ صاحب سبحان اللہ الحمدللہ. یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. ہاں ہمیں اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے اس کے استدلال پر, لیکن رونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے ایک وہ شخص جس کو لوگ عالم سمجھ رہے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, ہاں کسی کو برا لگے, کوئی حملہ کرے تو میں اس کو سعادت سمجھوں گا کہ یہ قرآن کا دفاع کر رہا ہوں میں. ہاں آپ پڑھیے اہل عقیدہ علماء سلف و خلف کی کتابیں کہ وسیلہ لگانا 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے. 3 وسیلہ جائز ہے, اس کے علاوہ سب ناجائز ہے. جو جائز ہے وہ کیا؟ پہلا وسیلہ اللہ کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کا وسیلہ. دلیل بہت سی ہیں. ایک دلیل قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہترین نام ہیں, اچھے نہیں, سب سے اچھے, بہترین. اللہ کے حسنہ بہترین نام ہے, اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. میں اس تفصیل میں کسی اور موقع پر بریق الجمان میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں, شارٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے, اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو غفار ہے, تو جو ہے غفور ہے, تو مجھ کو بخش دے, میری مغفرت فرما دے, تو رحمان ہے رحیم ہے, مجھ پر رحم فرما, تو تواب ہے میری توبہ قبول کر لے, ہاں تو رزاق ہے مجھے روزی دے. تو ناموں کا وسیلہ لگانا سب سے اعلیٰ عرفہ اور بہترین وسیلہ. دوسرا جائز وسیلہ کہ کسی زندہ نیک, واقعی نیک ہو, قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا آدمی ہی نیک ہوگا, بدعتی آدمی نہیں. کتنا بڑا بھی عالم ہو, اس کے کتنے بھی قصے مشہور ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث کہہ رہے ہیں. ہاں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سورہ یونس کی اس آیت کو جا کے پڑھیے, اس میں بتایا اللہ کے ولی کون ہیں, جو ایمان والے ہیں, تقوی والے ہیں. تقوی ایمان والا, اور اگر جس کا ایمان صحیح نہیں ہے, شرک ہے, بدعت ہے, ایمان صحیح نہیں. اگر کوئی حرام کام کرتا ہے, زناکار ہے, بدکار ہے, حرام خور ہے, اور یا اس قسم کی شراب نوشی کر رہا ہے, ہاں اور نماز نہیں پڑھتا, سنتوں پر عمل نہیں کرتا, متقی نہیں ہے, تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اور ایسے کسی آدمی کو کوئی اللہ کا ولی مانے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے, کافر ہو جائے گا. اللہ کا ولی وہی ہوگا جو قرآن و حدیث پر عمل کرے گا. بعض سلف نے لکھا, شاید شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی کہا کہ اللہ کا ولی اہل حدیث ہی ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرے, وہی ہے, وہی اللہ کا ولی ہوگا. قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والا اللہ کا ولی کہاں رہے گا؟ جتنی محبت ہوگی اللہ سے, جتنی اللہ اور رسول کی فرما برداری, اتنی ولایت کا درجہ ہوگا اونچا. تو خیر اللہ تبارک و تعالی, میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں وسیلے کی قسمیں. وسیلے کی دوسری قسم ہے کہ نیک صالح زندہ آدمی سے دعا کروانا, حاضر میں, غائب میں نہیں. ہاں جو قادر ہو دعا کرنے پر, ہاں جو دعا کر سکتا ہو, زندہ ہو, اس سے. اور یہ جو کسی سے ہم کہتے ہیں نا, جو مثال دیتے ہیں کہ بھئی عورت سے ہم روٹی پکواتے ہیں تو یہ وسیلہ ہے, ایسی چیزوں کو شرعی وسیلہ نہیں کہتے. جو وسیلہ دنیا میں چلتا ہے کہ جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں, جو ہمارے بس میں ہے اور کر سکتا ہے آدمی, یہاں نہیں کہا جائے گا کہ یہ عبادت ہے. میں نے آپ سے کہا پانی لا کے دے دیجئے تو پانی میں میں نے وسیلہ مانگا, یہ شرک کر دیا. نہیں, جو میں کر سکتا ہوں, آپ سے کروا سکتا ہوں, یہ چیزیں عبادت کے زمرے میں نہیں آتی. تو خیر نیک صالح زندہ آدمی سے دعا کرنا, مرنے کے بعد نہیں, یہ اس کی غیب کی حالت میں نہیں, اس کی شخصیت اور جاہ مرتبے کے سے نہیں,
اس سے دعا کروانا. اس کی دلیل ہے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے, ایک اعرابی آیا, بارش کے لیے دعا کی درخواست کی, دعا کیا آپ نے, بارش ہوئی. اور بھی اس طرح کے حضرت عمر نے حضرت عباس سے استسقا پڑھوائی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا ہم پہلے وسیلہ لگاتے تھے, اب عباس ان کے چچا کا لگا رہے ہیں. بولتے دیکھو یہ شخصیت کا, شخصیت کا ہوتا تو اللہ کے رسول کا لگاتے نا. حضرت عمر حضرت اللہ کے رسول کا چھوڑ کے حضرت عباس کا لگا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اس کو جائز نہیں مان رہے ہیں اب وفات کے بعد, وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ہاں, اور اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی, اور بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ ہم عباس سے دعا کروا رہے ہیں, یعنی یہ مفہوم واضح ہوتا ہے اس سے. تو اللہ عباس کی دعا کا وسیلہ لگایا, شخصیت کا نہیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرا وسیلہ. تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نیک صالح اعمال کا وسیلہ لگانا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا. یہ میں نے قرآن کی ایک آیت کی مثال دی کہ ہم ایمان لائے لہذا تو بخش دے. ایسے قرآن حدیث میں بہت سی دلیلیں ہیں کہ وہ بخاری کی جو روایت ہے, 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, دہانا بند ہو گیا تھا, اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی, تھوڑا تھوڑا وہ پتھر سرکا اور پھر یہ لوگ نکل گئے. نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا تو دنیا کی چیز مانگی جا سکتی ہے, لیکن اس میں بھی علماء نے لکھا کہ نیک اعمال جو آپ نے کیے ہیں اس کے وسیلے سے آخرت مانگنا زیادہ بہتر ہے, صرف دنیا مانگنا افضل نہیں ہے. ہاں, مغفرت رحمت ایسی چیز مانگے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو. تو اب یہ 3 جائز قسمیں ہیں. اسی کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر اور صلات سے مدد طلب کرو. صبر اور صلات کیا ہیں؟ اعمال ہیں, اعمال صالحہ ہیں. قرآن میں جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ, قرآن کی 2 آیت میں لفظ وسیلہ آیا ہے. ایک سورہ اسراء بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں, ایک سورہ مائدہ کی, یہ جو میں نے پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو, تلاش کرو. کیا مطلب ہے؟ جتنے معتبر مفسرین ہیں, علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء سے نقل کی کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہو. وسیلہ مانے ذریعہ, اللہ سے تک پہنچانے والا. کون سی چیز ہے؟ نیک اور صالح اعمال, شریعت پر عمل. علامہ ابن کثیر نے کہا کہ تمام سلف خلف کے معتبر مفسرین نے لگ بھگ یہی معنی بیان کیا ہے, شخصیت کا وسیلہ کہیں آیا ہی نہیں. تو استعینوا بالصبر, میں نے بات تھوڑی لمبی ہو گئی کہ میں یہ مثال دے رہا تھا کہ یہ جائز وسیلہ تھا کہ نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جائے یا اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہی جائے. صبر اور صلات اپنے نیک اعمال ہیں, دوسرے کی شخصیت سے نہیں. تو اب میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ قرآن و حدیث میں ایک چیز اگر ثابت ہے تو اس سے وہی چیز ثابت ہو رہی ہے, اور جو ثابت نہیں ہے اس ثابت شدہ چیز سے اس پر استدلال کرنا, یہی دھوکہ دیتے ہیں عام طور سے اہل بدعت اور گمراہ طبقے فرقے. ایسے اکثر مقامات پہ, جیسے ابھی پیچھے گزرا نا کہ کیا آپ اللہ کے رسول کو سفارشی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں, لیکن آپ کیا عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے رسول کو سفارش کا حق ملے گا تو ہم اللہ کے رسول سے مانگ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا اور اللہ تعالیٰ یہ بھی اجازت دے گا کہ ان کے لیے کرو. تو اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. چنانچہ آگے انہوں نے بیان کیا کہ شفاعت 2 قسم کی ہے, ایک منفیہ جس کی نفی کی گئی اور ایک مثبتہ جس کو